نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے چند ہفتوں سے قرآن کریم کے حقوق کے تعلق سے بات چیت چل رہی ہے۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ تھا کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ تھا کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ پچھلے چند ہفتوں سے اس حق کے سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی ذمہ داری ہر ایک امتی کے اوپر ہے، لیکن شرائط کی رعایت کے ساتھ۔ جو ان شرائط کو پورا کر رہا ہوگا اس کا سمجھنا ہی معتبر سمجھنا ہوگا۔ اور جو ان شرائط کو پورا نہیں کر رہا ہوگا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے یعنی عربی زبان، اس کو کما حقہ جانتا ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ آیات کے شان نزول کو سمجھتا ہو۔ پھر یہ کہ یہ آیت کے سیاق و سباق کو سمجھتا ہو، قرآن کریم کے سیاق و سباق کو سمجھتا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کلام الہی کے تعلق سے ادب اور احترام، عزت اور عظمت ہو اس کے دل کے اندر۔ وہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام یقین جانے، اس کا دل اس کی عظمت سے بھرا ہوا ہو، معمور ہو۔ جو شخص قرآن کریم کی عزت نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر نہیں بٹھائے گا، وہ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طریقے سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا دل تکبر سے خالی ہو۔ جو شخص متکبر ہوتا ہے، متکبر کیسے کہتے ہیں کہ جو بڑائی کا عادی ہوتا ہے، خودرائی کا عادی ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، حق بات کو اپنی بڑائی کی وجہ سے انکار کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ تکبر کیا ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے اپنی نشانیوں کو پھیر دیتا ہے۔ وہ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا، اللہ کی آیات کو میں وہ غور و فکر نہیں کر سکتا۔ کہ اپنے دل کو تکبر سے خالی کرنا، عاجزی، انکساری، تواضع،
اخلاص، للہیت، تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، اپنی زندگی میں ان صفات کو پیدا کرنا. کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اور گویا جس وقت قاری تلاوت کرتا ہے، جس وقت قاری تلاوت کرتا ہے، گویا وہ اللہ کے سامنے تلاوت کر رہا ہے. تو یہ خیال کرنا، جس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو، وہ قرآن کریم کے فہم تک پہنچ سکتا ہے. اور پھر ایک بہت بڑا قرآن کریم کو سمجھنے کا حق شرط یہ ہے کہ اپنے ذہن کو کسی چیز سے متاثر نہ کریں. خالی ذہن ہو کر، ان صفات سے آراستہ ہو کر وہ قرآن کریم میں غور و فکر کریں. ہم نے اپنے ذہن کو کسی چیز کے لیے تیار کر لیا اور ہم اپنے ذہن کے اندر کسی مفہوم کو لے کر بیٹھ گئے. اب اس مفہوم کو ہم اس کلام پاک میں تلاش کریں گے تو ہم اسی مفہوم کو دیکھیں گے، اسی مفہوم کی طرف ہمارا ذہن چلے گا، دوسری بات کی طرف ہمارا ذہن نہیں چلے گا. خالی ذہن ہو کر معاصر افکار اور نظریات سے متاثر ہوئے بغیر، جو آج کل کے زمانے میں افکار اور نظریات چل رہے ہیں، جو فلسفے کی باتیں چل رہی ہیں، ان افکار اور فلسفے کی باتوں کو نظر انداز کر کے ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، وہ شخص جو ہے قرآن کریم کو سمجھے گا. کہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والا اپنے کسی دنیاوی علم پر مہارت حاصل کرنے کی وجہ سے اور اس میں ماہر ہونے کی وجہ سے اس کا ذہن اسی چیز کی طرف چلتا ہے. مثلاً کوئی سائنس میں پڑھا ہوا ہے اور سائنس کا طالب علم ہے تو اس کا ذہن سائنس کی طرف چلتا ہے اور وہ اس کے ذہن میں وہی مضمون بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ قرآن کریم میں بھی اسی نظریات کو تلاش کرتا ہے، قرآن کریم میں بھی اسی نظریات کو تلاش کرتا ہے. حالانکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد انسانیت کی ہدایت ہے، انسانیت کی رہنمائی ہے. بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے علوم سے موجودہ زمانے کے علم کے بھی کچھ نظریات ثابت ہوتے ہیں، لیکن وہ نزول قرآن کا مقصد نہیں ہے. نزول قرآن کا مقصد صاف ہے، ہدی للمتقین، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے. اس لیے قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنے والا وہ اپنے آپ کو خالی ذہن رکھ کر جب قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، عربی زبان کو بھی جاننا ہو، اس کے شان نزول کو بھی جاننا ہو، اس کے سیاق و سباق کو بھی سمجھ رہا ہو، اور اس کے دل کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، تکبر سے دور ہو، ریا نمود سے دور ہو، اور خالی ذہن ہو، معاصر افکار اور نظریات سے پاک ہو، وہ شخص جو ہے قرآن کریم میں غور کرے گا، وہ قرآن کریم کے فہم کو حاصل کر سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص ان شرائط سے آراستہ نہیں ہے، ان شرائط کو پورا نہیں کر رہا، تو پھر میرے محترم بزرگوں دوستو، اسے قرآن کریم کے فہم کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور میرا یہ جو ساری چیزوں کا مقصد ہے،
اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے متن کو سامنے رکھ کر خود جو ہے آیت کو پڑھے اور کہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے، میرے ذہن میں اس آیت کا یہ مفہوم آ رہا ہے، یہ مفہوم کے سلسلے میں بات چیت کر رہا ہوں۔ کسی مفسر کی، کسی بڑے عالم کی تفسیر کو پڑھنے کے سلسلے میں یہ شرائط نہیں بتا رہا میں، تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ مفتی شفیع صاحب کی بہت اچھی تفسیر ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت اچھی تفسیر ہے، تقی عثمانی صاحب کی بہت اچھی تفسیر ہے، ہمارے ہندوستان میں خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کی بہت اچھی تفسیریں ہیں، کہ ان لوگوں کی تفسیریں پڑھنی چاہیے۔ ان کے سلسلے میں یہ شرائط اور آداب نہیں ہیں۔ کیا ہم لوگ انگلش زبان کو جانتے ہیں؟ کیا ہم میڈیکل سائنس کی کتابوں کو پڑھ کر ہم دوائی دے سکتے ہیں؟ ہم انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی کتابوں کو پڑھ کر کیا کوئی چیز بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم سے زبان آتی ہے؟ ہم اس کتاب کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے تو وہ دیہات میں تو چل جائے گا جہاں اسے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سب سمجھتے ہیں، کوئی اس سے دوائی لینے نہیں جائے گا، کوئی اس کی ایجادات پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ تو پھر واحد قرآن کریم ہی ایسا مظلوم کیوں ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو جو ہے لب کشائی کر لے اور کوئی بھی شخص اس میں اپنی رائے کو داخل کر دے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے۔ اس کے اوپر ایمان لانا، اس کو پڑھنا یہ ہمارا حق ہے، اس کو سمجھنا یہ ہمارا حق ہے، لیکن اس کی شرائط کو سمجھنے کے، اس کے شرائط کو پورا کرنے کے ساتھ۔ کہ ہم قرآن کریم کی ایک آیت کو لے لیں کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ قرآن کا سمجھنا آسان ہے۔ یقیناً قرآن کو سمجھنا آسان ہے جو قرآن کی شرائط کو پورا کرے، سمجھنے کی شرائط کو پورا کرے، ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پہلے کے لوگوں کی، معتبر علماء کرام کی تفسیروں کو پڑھنا چاہیے، ان کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم ان شرائط کو پورا کر رہے ہوں تو پھر ہم قرآن کریم کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم قرآن کریم کے سمجھنے کی جو شرائط ہیں ان شرائط کو پورا نہیں کر رہے، اس سے پہلے ہم جو ہے قرآن کریم میں لب کشائی سے بچیں، اس سے پہلے ہم قرآن کریم میں کچھ رائے دینے سے بچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بڑی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ناواقفیت کی وجہ سے، وہ جہالت کی وجہ سے وہ ہم غلط راستے کو چن لیں۔ اس کے لیے ہمیں انہی علماء کرام کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس علم کے لیے وقف کی، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس علم کے لیے وقف کی، اور اپنی زندگی کا نچوڑ انہوں نے اپنی تفسیروں میں پیش کیا، انہی پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔